بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر دل کو ادب اور محبت سے بھر کر اس مبارک واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور مشکل لمحہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی۔ حضرت ابو طالب مالدار تو نہیں تھے مگر دل کے بہت امیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بھی بے مثال تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ جب وہ کہیں سفر پر جاتے تو آپ کو ساتھ لے جاتے، گویا ہر لمحہ وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتے۔ قربان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کی جوانی بھی پاکیزگی اور سچائی سے بری ہوئی تھی۔ اس زمانے میں مکہ کا معاشرہ شراب، جوا اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، ہمیشہ امانت داری سے کام لیتے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ بھی حیران ہونے لگے۔ اور پھر ایک دن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لقب دیا۔ وہ لقب تھا صادق الامین، یعنی سچا اور امانت دار۔ ذرا سوچئے، یہ لقب آپ کو نبوت سے پہلے دیا گیا تھا۔ یہی وہ کردار تھا جو بعد میں پوری دنیا کو متاثر کرنے والا تھا۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ وہ تجارت کے لیے شام جائیں گے۔ اس زمانے میں مکہ کے قافلے تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ جب ان کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ حضرت ابو طالب نے پہلے تو سوچا کہ یہ سفر بہت لمبا اور مشکل ہے، لیکن پھر انہوں نے آپ کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، اور یوں آپ پہلی بار مکہ سے باہر ایک طویل سفر پر روانہ ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں، اسی سفر میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں حیرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس راہب کا نام تھا بحیرہ۔ بحیرہ اکثر وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو غور سے دیکھتا، جیسے کسی کا انتظار کرتا ہو۔ اس دن بھی وہ گزرنے والے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا قافلے کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، اور وہ بادل کسی ایک خاص نوجوان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بحیرہ حیران رہ گیا اور وہ سوچنے لگا، یہ کون نوجوان ہے؟ آخر یہ بادل صرف اس کے اوپر سایہ کیوں کرتا ہے؟ بحیرہ نے فوراً اس قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب قافلے کے سب لوگ جمع ہو گئے تو وہ ہر ایک کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن جس نوجوان کی وہ تلاش کر رہا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے قافلے والوں سے پوچھا، کیا تم سب آ گئے ہو؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا، نہیں، ہمارا ایک نوجوان باقی ہے جو سامان کی حفاظت پہ کھڑا ہے۔ قافلے والوں کی بات سن کر بحیرہ نے فوراً کہا، جلدی سے اسے بھی بلاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو بحیرہ نے آپ کو غور سے دیکھا اور وہ فوراً سمجھ گیا یہ کوئی عام نوجوان نہیں۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں، اس کا مستقبل بہت بڑا ہے۔ اس نے آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کو نصیحت کی کہ اسے شام کے اندر زیادہ آگے نہ لے کر جانا، کیونکہ ادھر کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، اگر وہ لوگ آپ کے بھتیجے کی حقیقت کو پہچان گئے تو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو لے کر واپس مکہ لوٹ جائیں گے۔ جب آپ مکہ واپس آ گئے
تو لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کا اخلاق اور آپ کی ایمانداری، یہ سب چیزیں لوگوں کے دل جیت رہی تھی۔ لیکن ابھی آپ کی زندگی میں ایک بہت خوبصورت باب آنے والا تھا۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک نہایت معزز اور باوقار خاتون رہتی تھی۔ ان کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ نہ صرف ایک امیر خاتون تھی بلکہ اپنی عقل، دیانت اور کردار کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھی۔ لوگ انہیں احترام سے طاہرہ کہتے تھے، جس کا مطلب تھا پاکیزہ خاتون۔ پیشے کے لحاظ سے حضرت خدیجہ تجارت کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے مال سے قافلے تیار کرتی اور تاجروں کو تجارت کے لیے دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتی۔ لیکن ان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا، کیا مکہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی ایماندار ہو، جو مال کی حفاظت بھی کرے اور سچائی سے کام لے؟ اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا شخص منتخب کر رکھا تھا جس کا کردار پوری دنیا کے لیے مثال بننے والا تھا۔ اسی دوران مکہ میں ایک نوجوان کی شہرت پھیل رہی تھی۔ لوگ اسے ایک خاص لقب سے پکارتے تھے، صادق الامین، یعنی سچا اور ایمانت دار۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھے، یہ تھے میرے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر۔ آپ کا کردار ایسا تھا کہ دشمن بھی آپ پر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ لوگ اپنا مال آپ کے پاس امانت رکھتے اور ہر شخص جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ کی سچائی کے بارے میں سنا تو انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کے مال کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے جائے اور اس کے بدلے وہ آپ کو دوسروں سے زیادہ اجرت دیں گی۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور یوں ایک نیا سفر شروع ہوا۔ لیکن یہ صرف تجارت کا سفر نہیں تھا، یہ دراصل اسلامی تاریخ کے ایک نئے باب کی شروعات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا۔ غلام کا کام تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اور سفر کے حالات دیکھتا رہے۔ لیکن اس غلام نے اس سفر میں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جنہوں نے اسے حیران کر دیا۔ وہ دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی سے کام لیتے، کبھی کسی سے سختی سے بات نہیں کرتے اور تجارت میں بھی انصاف کرتے۔ غلام نے ایک اور عجیب چیز بھی دیکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہوتے تو اکثر ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا اور دل میں سوچتا، یہ نوجوان واقعی عام انسان نہیں۔ جب آپ واپس مکہ تشریف لائے تو تجارت پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب تھی، نفع بھی زیادہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ایمانداری دکھائی۔ جب غلام نے یہ سب واقعات حضرت خدیجہ کو بتائے تو وہ بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی معمولی انسان نہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک ایسا خیال جو بعد میں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب بننے والا تھا۔ انہوں نے سوچا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی جا سکتی ہے؟ حضرت خدیجہ کے لیے یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا۔ جب یہ پیغام آپ تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب نے خوشی سے اس رشتے کو قبول کر لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی مبارک شادی ہوئی۔ یہ شادی صرف ایک نکاح نہیں، یہ دراصل محبت، اعتماد اور ایمان کا رشتہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ محبت اور احترام دیا، اور بعد میں جب نبوت کا وقت آیا تو وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئیں۔ کتنی عظیم خاتون تھی۔ آپ کا یہ وقت سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ آپ تجارت کرتے،
लोगों की मदद करते और सच्चाई का पैगाम देते। लेकिन अब एक और वक्त करीब आ रहा था, वो लम्हा जिसका इंतजार जमीन और आसमान कर रहे थे। वो लम्हा जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का अजीम मनसब अता करने वाले थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे गारे हिरा की तन्हाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और वो तारीखी रात जब पहली वही नाजिल हुई। यकीन करें, ये इस्लामी तारीख का सबसे अजीम लम्हा था। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।